کہ یہ مارشل لا غیر قانونی لگایا گیا ہے۔ وزیر اعظم نے اپنا ایک آئینی اختیار استعمال کرتے ہوئے آرمی چیف کو عہدے سے ہٹایا اور انہوں نے ٹیک اوور کر لیا۔ یہ ہماری عدلیہ کا بدنما کردار، اس زمانے کے عدلیہ کا کردار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں طارق سمیع، ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل کے ساتھ۔ ناظرین، عدالت سے حکم آ چکا ہے عمران خان کا سائفر کیس میں ٹرائل اڈیالہ جیل میں ہی ہوگا، اور میں ناظرین آپ کو بتاؤں گا کہ اڈیالہ جیل میں ٹرائل سے متعلق میں نے 14 نومبر کو اپنے ویلاگ میں کیا کہا تھا۔ پھر دوسرا معاملہ ہے ناظرین، آج چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے پاس ایک کیس لگا ہوا تھا، سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف پھانسی کیس، خصوصی عدالت کا فیصلہ۔ اس میں جو ریمارکس دیے گئے ہیں، بڑے سخت ریمارکس دیے گئے ہیں، سابق ججوں کا احتساب کرنے کی بات کی گئی ہے، ان کا ٹرائل کرنے کی بات کی گئی ہے۔ پھر ایک اور معاملہ ہے کہ وہ کون سی اہم شخصیت ہے جس نے مشاورت کر لی ہے کہ میری بچت اسی میں ہی ہے کہ میں استعفیٰ دے کے گھر چلا جاؤں۔ پھر آخر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کو 1 سال کل مکمل ہو جائے گا پاک فوج کی کمان سنبھالے ہوئے۔ اس 1 سال میں پاکستان کے سیاسی، معاشی، دفاعی میدان میں پاکستان نے کیا تبدیلیاں آئیں، کیا کامیابیاں حاصل کیں، اس کی میں تفصیل بتاؤں گا۔ سب سے پہلے میں ناظرین آپ کو بتاتا چلوں کہ آج سائفر کیس سے متعلق جج ابوالاسناد کی عدالت میں عمران خان صاحب کو طلب کیا گیا تھا۔ وہاں رپورٹ آ گئی اڈیالہ جیل سے کہ سپرڈنٹ کی اور گورنمنٹ کی طرف سے سیکورٹی خدشات ہیں، سیکورٹی تحفظات ہیں، اور عمران خان کو ہم جیل نہیں لا سکتے۔ بڑی بحث ہوئی، پراسیکیوٹر جو ہیں گورنمنٹ کے، انہوں نے بھی اپنے دلائل دیے، اور عمران خان کے وکلاء سلمان صفدر اور دیگر نے دلائل دیے۔ بعد میں جج صاحب نے فیصلہ سنایا کہ ان شواہد اور ان معلومات کی روشنی میں کہ جی سیکورٹی تحفظات ہیں خان صاحب کو، تو لہٰذا 1 دسمبر کو کیس کی سماعت جو ہے اڈیالہ جیل کے اندر ہی ہوگی۔ ناظرین، آپ کو میں صرف یاد دہانی کے لیے بتاتا چلوں کہ 14 نومبر کو میں نے اپنے ویلاگ میں یہ بات بتا دی تھی کہ خان صاحب کا ٹرائل جیل میں ہی ہوگا، اور اوپن ٹرائل ہوگا جیل میں، اور اس میں میڈیا کو بھی بیٹھنے کی اجازت دی جائے گی۔ تو آپ یہ میرا ویلاگ دیکھیے، میں نے کیا کہا تھا کہ 16 کو جب ریکارڈ پیش ہوگا، یا وہ یہ حکم، 2 حکم ان کی طرف سے آ سکتے ہیں۔ ایک یہ آ سکتا ہے کہ اوپن ٹرائل میں کیس چلایا جائے، اسلام آباد خان صاحب کو ہر پیشی پہ لایا جائے، اور دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ جیل کے اندر ہی میڈیا کو کوریج کی اجازت دینے کا حکم ہائی کورٹ دے سکتی ہے۔ جی ناظرین، آپ نے سن لیا، میں نے باخبر کر دیا تھا، عدالت سے تو آج فیصلہ آیا ہے۔ اور میں اس وقت میں نے مثال دی تھی کہ اٹک قلعے میں جب میاں محمد نواز شریف کا پرویز مشرف کے دور میں، فوجی آمریت کے دور میں کیس چل رہا تھا، اور اٹک قلعے میں جانا بڑا مشکل ہوتا تھا میڈیا کے لیے۔ اسلام آباد سے ہم روزانہ جایا کرتے تھے، تقریباً میرے ساتھ اور بھی صحافی دوست ہوتے تھے، اور ہم خصوصی پاس بنتا تھا ہمارا پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کے ذریعے، اور پھر ہم وہاں جاتے تھے۔ تو ایک دوست ہیں ہمارے، نوید انور چودھری صاحب، وہ اس وقت بڑے سینئر جرنلسٹ تھے، وہ بعد میں امریکہ چلے گئے، اب وہاں سیٹل ہو چکے ہیں، تو وہ بھی جایا کرتے تھے۔ میں امریکہ گیا ان کو ملنے کے لیے ایک مرتبہ، تو میں دیکھتا ہوں کہ ان کے دفتر میں میاں محمد نواز شریف کے ساتھ نوید انور صاحب نے اپنی تصاویر لگا رکھی ہیں۔ تو میں نے کہا تھوڑا سا یہ تذکرہ بھی کرتا چلوں۔ بہرحال اٹک جیل کے اندر سماعت ہوگی، 5 صحافیوں کو بیٹھنے کی اجازت ہوگی، موبائل فون ساتھ رکھنے کی اجازت نہیں ہوگی، وہ باہر جمع کرانا پڑے گا جیل سے باہر، اور وہ بعد میں آ کے اپنے نوٹس لے کے عدالت میں جو بھی ہیئرنگ ہوگی، گواہ آئے گا، بیان ہوں گے، جو بھی ہوگا اس کی باقاعدہ رپورٹنگ۔ پہلے جو ہو رہا تھا، ان کیمرہ سماعت ہو رہی تھی،
اور اس میں جو وکیل آ کے بتاتے تھے، عمران خان صاحب کے وکیل نے بتا دیا، گورنمنٹ کے پراسیکیوٹر جو ہوتے ہیں، شاہ خاور صاحب ہیں آج کل ایف آئی اے کے پراسیکیوٹر، وہ 2-4 باتیں بتا دیتے تھے، لیکن جو پوری ہیئرنگ جیسے سپریم کورٹ میں ہوتی ہے، ہائی کورٹ میں ہوتی ہے، صافی لمحہ بلمحہ بتا رہے ہوتے ہیں، تو وہاں سے وہ اب لمحہ بلمحہ شاید نہ بتا سکیں، لیکن جو ہی سماعت میں وقفہ ہوگا تو وہ فوراً موبائل ان کے پاس آیا کرے گا، جو بھی صحافی وہاں جایا کریں گے، نامینیٹڈ ہوں گے، ان کو باقاعدہ کارڈ ایشو ہوں گے، اور رجسٹرار جو ہیں عدالت کے وہ ان کو کارڈ ایشو کرایا کریں گے، اور باری باری نام مختلف اداروں کے، چینلز کے اور اخبارات کے دیے جائیں گے۔ تو یہ میں نے ناظرین آپ کو بتاتا چلوں ایک معاملہ۔ دوسرا معاملہ بڑا اہم ہے ناظرین، جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کو جو سزا سنائی گئی تھی خصوصی عدالت کی طرف سے، اور اس سزا کو ایک شخص ابھی سپریم کورٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے وہاں سسپینڈ کر دیا تھا۔ تو آج جو ریمارکس دیے ہیں، بڑے اطہر من اللہ صاحب نے بڑا سخت ریمارکس دیے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ مشرف کے ماشاء اللہ کو قانونی کہنے والے ججز کا ٹرائل کون کرے گا؟ تو میں نوجوان نسل کو بتاتا چلوں، بزرگ جو شہری ہیں ان کو تو علم میں ہوگا کہ جب 12 اکتوبر 1999 کو مارشل لاء لگا، پرویز مشرف کو نواز شریف نے ہٹایا، وہ سری لنکا سے آ رہے تھے، کراچی میں جہاز لینڈ نہیں ہونے دیا جا رہا تھا، ایشو بنا، تو نواز شریف کے خلاف طیارہ سازش کیس بنا، وہ کراچی میں چلا، ایک ہیلی کاپٹر کیس بنا تھا، اس کی کوئی ڈیوٹی ادا نہ کرنے کا کیس بنا دیا گیا تھا، اور بھی، تو اٹک قلعے میں وہ سماعت ہوا کرتی تھی، وہ الگ پہلو میں آپ کو پہلے بیان کر چکا ہوں۔ تو سید ظفر علی شاہ صاحب ہیں، زلفی بخاری کے سسر ہیں، میں بتاتا چلوں، ان کے جو زلفی بخاری کے والد ہیں واجد بخاری صاحب، وہ اور ظفر علی شاہ صاحب بڑے پرانے دوست ہیں، ان کی بڑی گہری دوستی ہے، تو یہ رشتہ داری میں کنورٹ ہوئی تھی۔ ظفر علی شاہ صاحب اس زمانے میں مسلم لیگ نون کے بڑے ڈائی ہارڈ ہوا کرتے تھے، اسلام آباد سے وہ ایم این اے منتخب ہوئے، پھر نواز شریف نے ان کو سینیٹر بھی بنایا تھا۔ انہوں نے ایک ریٹ دائر کی ناظرین کہ یہ مارشل لاء غیر قانونی لگایا گیا ہے، وزیر اعظم نے اپنا ایک آئینی اختیار استعمال کرتے ہوئے آرمی چیف کو عہدے سے ہٹایا اور انہوں نے ٹیک اوور کر لیا، لہٰذا اس مارشل لاء کو غیر آئینی قرار دیا جائے۔ تو اس وقت کے سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس تھے، جسٹس ارشاد اسد خان، 5-6 ججز نے چھوڑ دی تھی، اپنی ملازمت چھوڑ دی تھی، انہوں نے پرویز مشرف کو تحفظ دینے سے انکار کر دیا تھا اور گھر بیٹھ گئے تھے، وہ بڑے اہم ججز تھے۔ ارشاد حسن خان سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بن گئے، ان کے پاس کیس لگا، تو ناظرین انہوں نے کیا فیصلہ دیا؟ یہ ہماری عدلیہ کا بدنما کردار، اس زمانے کی عدلیہ کا میں بتا رہا ہوں، جس سے ارشاد حسن صاحب سے میری بڑی ملاقاتیں رہی ہیں، تو میں اس کا حوالہ زیادہ نہیں دوں گا، ابھی ایک بات کا دے دوں گا۔ انہوں نے پرویز مشرف کو 3 سال دیے کہ یہ 3 سال آپ حکومت کریں، اور تو اور ظلم اس سے بڑا اور کیا ہو سکتا ہے کہ انہیں آئین میں ترامیم کرنے کا مکمل اختیار دیا، اور جب ریٹائرمنٹ ہوئی ان کو اگلی نوکری پرویز مشرف نے دی، چیف الیکشن کمشنر بنا دیا، اور چیف الیکشن کمشنر بنا کے ان کو 2002 میں جو ٹاسک دیے گئے تھے، کچھ اور لوگ بھی شامل تھے، ضمیر شاید نام تھے، اور بھی کردار تھے، اور اس وقت کاف لیگ بنائی گئی اور اس کو اقتدار میں لایا گیا۔ تو یہ ارشاد حسن خان صاحب نے یہ کارنامہ سر انجام دیا، اور اطہر من اللہ کا اشارہ انہی کی طرف ہے۔ اب یہ پوچھنا ہے کہ کون ٹرائل کرے گا؟ نہ یہاں کسی ریٹائرڈ جنرل کا احتساب ہو سکتا ہے، چاہے اس نے غیر آئینی کام کیا ہو، ملک کو نقصان پہنچایا ہو، نہ سپریم کورٹ کے کسی جج کا ہو سکتا ہے ریٹائرڈ کا، کیونکہ امیونٹی حاصل ہے جی، اس کی آڑ میں جو مرضی فیصلے کرتے رہیں۔ تو افتخار چودھری صاحب نے
آج خود نوٹسز میں جو فیصلے کیے پاکستان کو $6 بلین کا جرمانہ ہوا ریکوڈیک میں، تو میں بار بار اس کی مثال دیتا ہوں. چیف جسٹس صاحب بھی مثال دیتے ہیں، حالانکہ چیف جسٹس صاحب کے وہ محسن ہے افتخار چودھری کہ انہیں بلوچستان ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بنایا تھا قاضی فائز عیسی صاحب کو. ایک اور معاملہ ہے ناظرین کہ استعفیٰ کون دے رہا ہے، کس کا استعفیٰ تیار ہے. میں اشارے کنائے میں ہی فی الحال بات کروں گا. وہ صاحب ہیں جن کے خلاف ایک کیس چل رہا ہے، ان پر الزامات لگے ہیں، اور وہ عطا بندیال صاحب کے بڑے قریبی ساتھیوں میں سے ہیں. انہوں نے اپنے قریبی دوستوں سے کوئی مشاورت کی ہے، تو انہوں نے کہا کہ آپ استعفیٰ دے دیں تاکہ پینشن اور امرات تو آپ کو ملتی رہیں. تو یہ ایک آپشن ہوتا ہے کہ کسی بھی ایسی آئینی اور سرکاری عہدے پہ بیٹھا ہوا شخص اگر استعفیٰ دے دے الزامات لگنے کے بعد، اور الزامات سچے ہوں، تو پھر اس کو پینشن اور امرات ملتی رہتی ہیں. پھر ایک اور معاملہ ہے، نیب تفتیش کر رہا ہے جی خان صاحب کی کیسز کی، اور بتایا جاتا ہے جی 15 منٹ تفتیش کرتے ہیں، باقی گپ شپ لگاتے ہیں. تو میں نے آج چیک کیا جی، نیب کی ٹیم جاتی ہے، خان صاحب پہلے تو 40-50 منٹ تک اپنے سیل سے باہر ہی نہیں آتے، یا وہ اور ان کو انتظار کراتے ہیں. پھر جب وہ کچھ سوالات کرتے ہیں، کریدتے ہیں، سخت سوال کرتے ہیں، تو وہ آگے سے خان صاحب غصے میں بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں تمہارا نام کیا ہے، میں آؤں گا تو پھر تمہیں دیکھ لوں گا. یہ وہ وہاں ڈی چوک میں جب تقریر کرتے تھے تو اس وقت کے آئی جی اسلام آباد طاہر عالم کو مخاطب کر کے کہتے ہوتے تھے طاہر عالم میں آ گیا تو میں تمہیں دیکھ لوں گا. تو خان صاحب اس طرح کی باتیں نہ کریں، جو تفتیش ہے اس میں جو بات کرنی آپ کریں، لیکن یہ ایک ہے کہ احتساب کا اپنا طریقہ کار ہے، اس میں آپ دیکھ لیں کہ کیا ہو سکتا ہے. ناظرین، میں آخری بات پہ آؤں گا. آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے 29 نومبر کو اپنے عہدے کا چارج سنبھالا تھا. GHQ میں تقریب ہوئی تھی. جنرل عاصم باجوہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے انہیں اسٹک دی تھی اور ان کو کمانڈ حوالے کر دی تھی. اس ایک سال میں کیا ہوا، کیا کچھ نہیں ہوا، یہ میں تھوڑا بتاتا چلوں، لیکن میں صرف اکانومی کی سائڈ پہ ابھی تھوڑا سا فوکس کروں گا کہ انہوں نے شہباز شریف جب وزیر اعظم تھے، آرمی چیف نے تجویز دی اور وہ فوراً مانی گئی. SIFC فیسیلیٹیٹڈ کونسل بنائی گئی سرمایہ کاری کی، اور اس کے نتیجے میں اب آپ دیکھیں کہ کل UAE میں $25 ارب کی سرمایہ کاری کے معاہدے ہوئے، کویت میں $10 ارب کے ہو رہے ہیں، سعودی عرب کے ساتھ ہو رہے ہیں. تو یہ کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ ہو رہی ہے پولیٹیکل قیادت اور فوجی قیادت کی، اور آرمی چیف اس حوالے سے بڑا اہم کردار ادا کر رہے ہیں. اور یہ پاکستان کے واحد آرمی چیف ہیں جنہوں نے ISI کو بھی کمانڈ کیا، MI کو بھی کمانڈ کیا. اور جب ISI کمانڈ کر رہے تھے تو ناظرین ان کو بہت جلدی ہٹا دیا گیا، خان صاحب نے ہٹا دیا، کیونکہ انہوں نے وہی جو کرپشن کی کہانیاں آج سامنے آئی ہیں، فرح گوگی کی، بشرا بی بی کی، بحریہ ٹاؤن کے ملک ریاض کے ساتھ ان کے کنیکشن ہونے کی سارے ثبوت آ رہے ہیں، یہ اس وقت انہوں نے خان صاحب کو دیے تھے، اور خان صاحب نے غصے میں آ کے ان کو تبدیل کر کے فیض حمید کو اپنے فیورٹ کو DGI بنوا دیا تھا. اگر خان صاحب اس وقت غصہ نہ کرتے اور اس رپورٹ کا جائزہ لے کے کوئی کارروائی کر لیتے تو شاید آج کل جو کچھ دن ان کو دیکھنے پڑ رہے ہیں وہ نہ دیکھنے پڑتے. جب عاصم منیر صاحب نے چارج سنبھالا، پاکستان کے اندر روز احتجاج ہو رہے تھے، مظاہرے ہو رہے تھے، اور خان صاحب روز بیان دیتے تھے پاکستان جلد سری لنکا بننے والا ہے، ڈیفالٹ کر جائے گا، پتہ نہیں کیا کچھ کہانیاں بیان کرتے تھے. آرمی چیف اور شہباز شریف نے مل کے ایفرٹ کی اور پاکستان ڈیفالٹ ہونے سے بچا. IMF سے معاہدہ ہوا، مہنگائی ضرور ہوئی، کوئی شک نہیں اس میں، اور ان کو پاپولیرٹی بھی نون لیگ کو نقصان اٹھانا پڑا، لیکن ریاست کی خاطر بعض دفعہ کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں جو کرنے پڑتے ہیں. پھر 9 مئی کا واقعہ ہوا. اسی عرصے میں 9 مئی کو جب عمران خان کو نیب نے گرفتار کیا تو اس کا ریئیکشن
جو تھا ایسا ریئیکشن پہلے کبھی نہیں آیا تھا، اور وہ ایک سازش تھی، ثابت ہوا بعد میں، چیزیں ابھی تو کیسز چل رہے ہیں، اور جو فوج کے اندر سے کچھ لوگوں کی غفلت تھی اس پر فوج کارروائی کر چکی ہے۔ ابھی حال ہی میں 2 سابق افسران کا کورٹ مارشل ہوا ہے، اس سے پہلے کئی افسران ہائی رینکنگ افسران کے خلاف ان کی ریٹائرمنٹ کی گئی، اور باقی ڈسپلنری ایکشن جو فوج کا ہوتا ہے وہ کیا گیا۔ بہرحال آرمی چیف نے اس ملک کے اندر صورتحال کو بہتر بنایا، معیشت کو بہتر بنایا، الیکشن کی طرف اب صورتحال جا رہی ہے، اور ناظرین کچھ افواہیں ضرور ہیں کہ الیکشن آگے ہو رہے ہیں، پیچھے ہو رہے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن اپنے ٹائم پہ ہونے چاہیے، اور ضرور ہوں گے۔ انشاءاللہ کل میں آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ، بہت شکریہ۔